کچھ چیزیں انسان کے اندر فطری طور پر پنپتی ہیں۔ کچھ خواہشات، کچھ جذبات قدرتی طور پر انسان پر اس طرح حاوی ہوتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بھی دھیرے دھیرے عمر کے ہندسوں کو پار کر رہی تھی اور میرے جذبات مجھے چہر نہیں لینے دے رہے تھے۔ ہر وقت عجیب سی خواہش میرے اندر سر اٹھاتی ہے کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان ہو جو مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے۔ خاص کر رات کی تنہائی میں تو میں سارا وقت کروٹیں بدلتی، ایک بے چینی میرے وجود میں سرایت کر جاتی اور میں کبھی کبھی تو آدھی رات کو اٹھ کر خود پر ٹھنڈا پانی ڈال لیا کرتی۔ لیکن یہ سب کچھ میرے مسئلوں کا حل نہیں تھا۔ میرے مسئلے کا حل صرف ایک لفظ تھا اور وہ تھا شادی۔ میں 24 سال کی ہو چکی تھی اور اب تک اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عمر میں تو میرے ساتھ کی لڑکیاں دو بچوں کی مائیں بن گئی تھیں، لیکن میں پیا ملن کو ترس رہی تھی۔ کبھی کبھی ٹی وی پر آنے والا کوئی رومانٹک سین یا پھر کسی مووی میں کوئی ایسا منظر میرے جذبات کو آگ لگا دیتا۔ جب میں کسی مرد کو کسی عورت کے قریب دیکھتی، جب میں میاں بیوی کی محبت دیکھتی یا پھر محبت کرنے والے جوڑوں کو ایک دوسرے میں گم ہوتے دیکھتی تو میرا دل مچل جاتا۔ میرے گھر کے سامنے ہی ایک پارک تھا۔ میں کبھی شام کے وقت چھت پر جاتی تو پارک کے منظر مجھے واضح دکھائی دیتے اور وہاں جس طرح لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہوتے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے محبت کی منزلیں پار کر رہے ہوتے، وہ دیکھ کر مجھے بہت ہی حسرت ہوتی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص کیوں نہیں ہے، کیوں کوئی ایسا مرد مجھے نہیں ملا جو میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ لیکن شاید محبت بھی اچھی اور خوبصورت لڑکیوں کے نصیب میں ہوتی ہے، اور میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، کم سے کم دنیا والوں کی نظر میں تو بالکل بھی نہیں۔ ہماری دہلیز پر آنے والا ہر رشتہ مجھے ٹھکرا کر جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر کبھی کسی لڑکے نے پلٹ کر دوسری نظر نہ ڈالی تھی۔ میرے اندر عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی احساس کمتری نے مجھے ہر وقت شیشے کے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ کبھی میں اپنا چہرہ دیکھتی تو کبھی رنگت، کبھی کاٹ تو کبھی اپنی آنکھیں۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی مجھ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کرتا، اور ان سب چیزوں نے مجھے نہ صرف بے چین کیا تھا بلکہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ لیکن صرف میں اکیلے ہی یہ منازل طے نہیں کر رہی تھی، میری ماں بھی میری ہم سفر تھی۔ اگر میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو اس بات پر مجھ سے کہیں زیادہ فکر میری ماں کو تھی۔ وہ ہر وقت اسی بات کو لے کر پریشان رہتی تھی۔ اب بھی میں صبح سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک رشتے والی نے فون پر صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی تمہاری بیٹی کا رشتہ ہونا ممکن نہیں ہے، میں اب مزید کسی لڑکے والے کو تمہارے گھر نہیں لاؤں گی۔ میرا رکشے کا کرایہ الگ خرچ ہوتا ہے، اور پھر لڑکے والے سو باتیں سناتے ہیں کہ یہ کیسی لڑکی دکھا دی، اور یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے اماں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اماں کے آگے ہی آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور کن اکھیوں سے اماں کی پریشانی کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اس وقت اگر میں اماں سے کوئی سوال جواب کرتی تو اماں میرے ہی پیچھے پڑ جاتی۔ بس اسی لیے میں نے زبان کو تالا لگایا تھا اور جھاڑو پوری کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب میں پلٹ کر واپس اماں کے پاس پہنچی تو میں نے اماں کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ دل تو میرا بھی بہت زیادہ دکھا تھا، ارمان تو میرے بھی جلے تھے، لیکن ماں کو پریشان دیکھنا میرے لیے اس سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ اماں جو ہمیشہ مجھے تانے دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، دکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بات سن شگفتہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو میری ہی کوکھ سے پیدا ہوئی اولاد ہے، لیکن کیا کروں، تیرے نصیبوں نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ میں نہ جانے تجھے کیا کچھ کہتی رہتی ہوں، لیکن یقین مان کہ میں تجھ سے نہیں، تیرے نصیبوں سے پریشان ہوں۔ کاش کہ تو اپنے باپ یا میرے جیسی ہوتی، مگر تو ان لوگوں پر چلی گئی جنہوں نے ساری زندگی ناک کی طرح مجھے ڈسا ہے، اور ان کی شکل و صورت لے کر تو نے اپنی زندگی کو خود ڈس لیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا اب کیا ہوگا۔ اماں اس طرح روئی تھی کہ میرا دل بھی رو پڑا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا اور کہا، ماں، اس میں میرا کیا عمل دخل ہے؟ اگر خدا نے مجھے میری پھوپھی جیسی شکل دی ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میری سانولی رنگت، موٹی ناک اور چھوٹا قد، یہ سب کچھ بالکل میری پھوپھو جیسا تھا، اور اسی بات پر میری ماں کو بہت پریشانی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں میری ماں نے میرے کئی جگہ رشتے کی بات کی تھی، لیکن ہر کوئی مجھے دیکھتا اور پھر صاف انکار کر دیتا، بلکہ کچھ لوگ تو اماں سے یہ بھی پوچھتے کہ یہ آپ کی ہی بیٹی ہے
کیونکہ اماں گوری چٹی لمبی چوڑی تھی، ابا بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن میری پھوپھو میرے جیسی تھی، اور یہ میری بد نصیبی تھی کہ میں ان پر چلی گئی تھی، یا پھر دنیا کی آنکھ کا میل تھا کہ جس نے میرے ظاہری خد و خال اور میرے قد کاٹ کو میرا گناہ بنا دیا تھا۔ ابھی بھی رشتے والی نے میری ذات کے بقیے دے رہے تھے، میری رنگت سے لے کر میرے قد تک کے بارے میں ایسی گفتگو کی تھی کہ اس کے بعد شاید میں خود کو آئینے میں بھی نہ دیکھ پاتی۔ میں نے اماں کو سمجھایا، تیرے رونے سے کیا ہوگا، تو آنسو پونچھ۔ اماں کہنے لگی، تو 24 پار کر گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح سال گزرتے رہے تو کہیں تو 30 بھی اسی دہلیز کے اندر نہ گزار دے۔ تیرے بالوں میں چاندی اتر گئی تو تیرا کیا بنے گا؟ تیرا باپ تو تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے، تیری ذمہ داری میرے ہی کاندھوں پر ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح رشتہ تلاش کروں۔ جس رشتے والی سے بات کرتی ہوں وہ تیری تصویر لے کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر کوئی جواب ہی نہیں دیتی، اور آج تو رشتے والی نے صاف لفظوں میں ہی کہہ دیا ہے کہ اب وہ کوئی رشتہ نہیں دکھائے گی۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ میں زیادہ عرصے کی مہمان نہیں ہوں۔ تجھے تو میری بیماریوں کا پتہ ہے نا، عمر سے پہلے مجھے ساری ہی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ اب تو ہی بتا، ایسے میں تیری فکر نہیں ستائے گی کیا؟ میں نے اماں کو سمجھایا کہ کچھ چیزیں انسان کو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دینی چاہیے۔ جب میرے نصیب میں شادی لکھی ہوگی تب میری شادی ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو میں ساری زندگی تیری خدمت میں گزار دوں گی، بس تو فکر نہ کر۔ میں نے اماں کو اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، وہ صبح سے 2 بار زبان کے نیچے گولی رکھ چکی تھیں، اور اسی بات کی مجھے فکر تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور پھر میرا ڈر پورا اترا جب رات کے 8 بجے کے قریب اماں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اپنا سر دیواروں سے پٹکنے لگی۔ میں نے جلدی سے رکشہ بلوایا اور اماں کو اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے اماں کا چیک اپ کیا، ایمرجنسی میں دعائیں دی، پھر مجھے بلا کر کہنے لگے کہ اپنی ماں کو کم پریشان کیا کرو، اگر وہ اسی طرح پریشان رہی تو وہ دن دور نہیں جب یہ اس دنیا سے گزر جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میری شکل دیکھی اور کہنے لگا، جی بی بی، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بات تو کڑوی ہے مگر یہی سچ ہے کہ اگر ان کا ٹینشن اسی لیول کا رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے اماں کو سہارا دے کر باہر بینچ پر بٹھایا اور خود دوائیں لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر چلی گئی۔ میں نے اپنے اندر کی تشنگی کو بلا دیا تھا، اگر کچھ یاد تھا تو اتنا ہی کہ اماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد جب میں واپس لوٹی تو اماں 60 سالہ بوڑھے سے کچھ بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کون ہے، میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی میری ماں کو غیر مردوں سے بات چیت کرنے کی عادت تھی۔ میں قریب پہنچی تو میری اماں نے اس بوڑھے کو میری طرف دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیٹی شگفتہ ہے، بس اسی کی پریشانی نے مجھے اسپتال پہنچا دیا ہے۔ وہ بوڑھا اماں سے کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں کل ہی آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کا یہ مسئلہ یوں ہی حل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر تو وہ چلا گیا، لیکن میں اماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ کون تھا جسے تو نے گھر بلایا ہے؟ اماں کہنے لگی، بیٹا اس کا بڑا میرج بیورو ہے، یہ غریب لڑکیوں کی شادی کرواتا ہے، اور وہ بھی صرف 300 روپے میں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ مدد کے لیے رشتے کرواتا ہے، 300 روپے بھی صرف پیٹرول وغیرہ کے لیے لیتا ہے کہ آنے جانے میں خرچ ہوتے ہیں۔ بڑا ہی نیکوکار دیندار سا بندہ لگا، تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا اور پھر اسے اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ 300 روپے کیا ہوتے ہیں؟ اگر 300 روپے کے بدلے تیرا مستقبل سنور جائے تو کیا ہی برا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہمارا مسئلہ صرف غریبی نہیں ہے، میری شکل و صورت بھی ہے، اس کا کیا کرو گی؟ اماں کہنے لگی، اس بوڑھے نے تمہیں دیکھ لیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ایسی بچیوں کے رشتے بھی آسانی سے کروا دیتا ہوں۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس بڑے اچھے اور خاندانی رشتے ہوتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا، اماں تو نے غیر آدمی سے میری شادی کی بات کہہ دی، کچھ تو سوچتی کہ وہ کیا کہے گا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا میں نے نہیں کہا، تو مجھے یہاں بٹھا کر جانے لگی تو یہ خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا، پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے۔ میری بھی طبیعت عجیب تھی، میں نے بات کر لی۔ وہ کہنے لگا، کوئی تو ٹینشن ہوگی جو بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا ہے۔ تو میں نے اسے تیری شادی کا مسئلہ بتا دیا اور پھر اس نے خود ہی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ اب اللہ نے اگر کوئی وسیلہ بنایا ہے تو پھر انسان کو آخر کیا دکھانا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر اماں کو سہارا دے کر رکشے میں بٹھایا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ رات بہت ہو چکی تھی، اماں دوائی لے کر سو گئی
لیکن میں ساری ہی رات اماں کے سرہانے بیٹھی رہی اور گٹ گٹ کر آنسو بہاتی رہی۔ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اماں مجھے چھوڑ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اماں کے سوا میرا تھا ہی کون؟ شادی کو لے کر میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکیوں کا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کو پڑھی لکھی، خوبصورت اور امیر گھرانے کی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور ہمارے دروازے پر تو غریبی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں زمانے کے معیار پر بھی پوری نہیں اترتی تھی، اس لیے کوئی ہمیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھتا تھا۔ ایک پھپھو تھی جنہوں نے کبھی سیدھے منہ ہم سے بات نہیں کی تھی، اور اماں کے خاندان والے تو سب کے سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ سچ میں ابا کے جانے کے بعد کوئی ہمارا نہیں رہا تھا۔ کبھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو کبھی اپنے آپ کو کوستی، کاش کہ میں اپنی اماں پر چلے جاتی تو میری زندگی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح آسان ہوتی۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح اماں جب سو کر اٹھی تو ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ گزرے کل کی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں خود اماں سے گھر کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی کہ کیا پکانا ہے، سودا لانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صبح کے 11 ہی بجے تھے کہ ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ دروازے پر وہی 60 سالہ بوڑھا کھڑا تھا۔ میں نے اماں کو بتایا تو اماں نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ آ کر ہمارے ساتھ آنگن میں ہی سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نظریں جھکائے بڑی ادب سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے 2-4 لڑکے والوں سے بات کی ہے جنہیں بس شریف گھرانے کی لڑکی چاہیے۔ خوبصورتی یا پھر مال و دولت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی جہیز کی ڈیمانڈ ہے۔ میرے پاس آپ کی بیٹی کی کوئی تصویر نہیں تھی، ورنہ میں انہیں دکھا دیتا تو پھر آج کل میں ہی وہ رشتہ لے کر آ جاتے۔ آج میں یہاں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی تصویر مل جاتی تو بہت آسانی ہو جاتی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اماں سے تصویر کی بات کی تھی۔ اماں کہنے لگی، نہیں بھائی صاحب، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ تو خود ہمارے دروازے پر ہماری مشکل حل کرنے کے لیے چلے آئے ہیں، پھر میں بھلا کیوں برا مانوں گی؟ اماں نے مجھے اشارہ کیا اور 5 سال پرانی میری ایک تصویر مجھ سے منگوا کر اس بوڑھے کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ بس باجی، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے، دیکھیے گا کتنا اچھا رشتہ لے کر آؤں گا۔ اماں نے 300 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تو وہ کہنے لگا، نہیں باجی، رشتہ ہونے کے بعد پیسے لے لوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ کام تو میں صرف نیکی کے لیے کرتا ہوں۔ اماں کہنے لگی، آپ کا آنے جانے میں پیٹرول تو لگا ہی ہے نا، آپ اسے رکھ لیں۔ اور پھر اماں نے اسے کہا کہ بس ایسے لوگ ہوں کہ جو شریف اور عزت دار ہوں، اس سے زیادہ کی میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بس بہن، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل آپ کی بیٹی کے حساب سے رشتہ آئے گا، نہ جہیز مانگیں گے، نہ کسی چیز کی لالچ کریں گے۔ میں بہت ہی زیادہ اچھے گھرانوں کے رشتے کرواتا ہوں تاکہ سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ وہ 60 سالہ بوڑھا بڑی ادب سے بات کرتے ہوئے اجازت لے کر چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد میں نے اماں کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اماں، عجیب بات ہے، کل رات آپ نے اسپتال میں اس سے رشتے کی بات کی اور آج صبح ہی یہ ہمارے گھر چلا آیا، آخر اسے ایسی کون سی عجلت تھی؟ اماں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، ایک تو وہ تیرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، تیرے رشتے کے لیے کوشش کر رہا ہے، فیس تو دیکھ، صرف 300 روپے ہے، اس سے پہلے جن عورتوں سے رشتے کی بات چلائی تھی وہ سب 10,000 روپے لے رہی تھی۔ 300 روپے میں آج کل کون کسی کے کام آتا ہے؟ وہ نیکی کی غرض سے تیرا رشتہ لگوا رہا ہے، تو زیادہ اس کی نیت میں کیڑے نہ نکال، اور ویسے بھی رشتہ آئے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ بوڑھا کس طرح کے رشتے لگواتا ہے۔ مجھے تو کوئی خاص امید نہیں تھی، میرا خیال تھا کہ وہ بوڑھا کوئی ٹھگ ہے جو اسی طرح اماں جیسی عورتوں کو بیوقوف بنا کر 300 روپے وصول کر لیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ ہماری دہلیز پر نہیں آئے گا، کیونکہ 300 روپے اماں اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ لیکن اگلی شام جب وہ ایک عورت اور آدمی کے ساتھ ہمارے گھر پر آیا تو میں بالکل حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، میں آپ کا فون نمبر لینا بھول گیا تھا، اسی لیے لڑکے کے گھر والوں کو خود ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اماں بازار تک گئی تھیں، میں نے انہیں آنگن میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں لوٹی تو حیران رہ گئی کہ رشتے والے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میں بالکل عام سے حلیہ میں تھی۔ مجھے خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ میں باورچی خانے سے نکلی تھی اور پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اماں ان لوگوں کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ عورت بہت ہی سادہ سی تھی،
بہت محبت سے بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی، ہمیں گھر میں کوئی ہیروئن نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی کو کام کاج نہیں بھی آتا تو بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نبھانے والی لڑکی ملے۔ اس عورت کی باتوں میں سادگی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں نہ ہی جہیز چاہیے اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اماں تو اتنے اچھے لوگوں سے مل کر ہی بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر نکال کر اماں کے آگے رکھی تو اماں حیران رہ گئی۔ ان کا بیٹا اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بس اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے وہ کسی سیدھی سادی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں میں پسند آ گئی تھی، اور اس بات نے مجھے اس قدر حیران کیا تھا کہ کتنی ہی دیر تک مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ اماں کو ایک ہفتے کا وقت دے کر چلے گئے تھے کہ آپ سوچ سمجھ کر جواب دے دیجیے گا، لیکن اماں تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا۔ پھر وہ بوڑھا بھی اس بات کی گارنٹی لے رہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ اماں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا بہت اچھا اور نیک ہے۔ اماں اس کی تصویر لے کر اس کے دفتر گئی تھی اور دروازے پر کھڑے چوکیدار سے ہی معلومات کی تھی۔ چوکیدار نے کہہ دیا تھا کہ لڑکا بہت ہی نیک سیرت ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ یہ سن کر اماں کو پوری طرح تسلی ہو گئی تھی اور اماں لوٹ آئی تھی۔ دوسرے ہی دن اماں نے اس بوڑھے کو فون لگایا اور کہنے لگی، میں رشتہ پکا کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں سے کہیں ہمارے گھر آ جائیں تاکہ باقی کی بات چیت بھی ہو جائے۔ اور پھر اسی شام وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے نہ صرف میرا منہ میٹھا کروایا بلکہ مجھے اپنا لایا ہوا دوپٹہ پہنا کر اماں سے کہنے لگے، آج سے آپ کی بیٹی ہماری امانت ہے۔ وہ لوگ مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ لائے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرا منہ میٹھا کروایا اور اماں کا منہ بھی میٹھا کروایا۔ وہ لوگ بھی بہت خوش تھے اور اماں بھی بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ میں تو اپنی قسمت کے اس طرح کھل جانے پر ابھی تک حیران تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تو اماں کہنے لگی، دیکھ میں نے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی قسمت ایسے دروازے پر دستک دیتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو خواہ مخواہ اس بوڑھے پر شک کر رہی تھی، اس نے تو تیرے نصیب ہی بدل دیے ہیں۔ 6 مہینے بعد کی شادی طے ہوئی تھی۔ اماں مستقبل کے سہانے سپنے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ میری شادی کے لیے تھوڑی بہت تیاری کا بھی سوچ رہی تھی۔ ان کو گئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مجھے جمائیاں آنے لگی۔ نیند سے میرا حال برا ہوا۔ اماں کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ کہنے لگی کہ اب سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر دیکھیں گے کہ شادی کی تیاریاں کیسے شروع کر رہی ہیں، تھوڑا بہت تو میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گی نا۔ یہ کہہ کر اماں نے میرے ماتھے کو چوما تھا اور پھر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے گہری نیند لگ گئی تھی، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ایک بند کوٹری میں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بوڑھا کمرے کے اندر آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، کیسی ہو بیٹی؟ میں نے گھبرا کر کہا، انکل میں کہاں ہوں، مجھے گھر جانا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، فی الحال ایک چھوٹا سا پروسیس کرنا ہے، شادی سے پہلے تمہارا چیک اپ ہونا ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح مطمئن ہو کر تمہاری شادی کرواؤں۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیسا پروسیس؟ تو اس نے کسی کو آواز دی اور پھر ایک لڑکی اندر آئی اور آتے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ پھر وہ بوڑھا کہنے لگا کہ دراصل میں رشتہ تو لگواتا ہوں، لیکن میری فیس 300 روپے نہیں ہے، بلکہ بدلے میں تمہیں اپنی ایک کڈنی مجھے دینی ہوگی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں گردوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں۔ مجھے ایک ڈونر چاہیے تھا اور تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تم سے اچھا ڈونر مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ کچھ ہی دیر بعد تمہارا آپریشن ہے، تمہارا گردہ نکال لوں تو پھر تمہیں واپس گھر بھی بھجوا دوں گا۔ بوڑھے کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزاحمت کرتی، مجھ پر دوبارہ سے گشی طاری ہوئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے لیفٹ سائڈ پر بہت درد ہو رہا تھا۔ آپریشن ہو چکا تھا، میرا ایک گردہ نکال لیا گیا تھا۔ وہ بوڑھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا آپریشن ہو گیا ہے، تمہیں بدلے میں کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرے آدمی تمہیں تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دیں گے۔ تمہاری اماں اتنی بیمار ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی اماں کے ساتھ رہو اور خوش رہو۔ ویسے تو میں جن لڑکیوں کو لاتا ہوں انہیں واپس نہیں بھیجتا، لیکن تمہاری ماں کی بیمار حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں واپس بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس بوڑھے نے شام کے وقت مجھے اس جگہ سے باہر نکال دیا اور پھر ایک آدمی نے مجھے میرے گھر کے قریب اتار دیا۔ میرے ہاتھ میں پیسے تھے
اور میں بڑی مشکل سے گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچی تھی۔ میری ماں کا حال بہت برا تھا، وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہاں چلی گئی تھی؟ میں کس قدر پریشان تھی۔ تجھے پتا ہے تو پورے 2 دن بعد لوٹی ہے، اس 2 دن میں مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں نے پولیس میں بھی تیری گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی، لیکن تیرا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اماں حیران رہ گئی اور پھر وہ مجھے لے کر پولیس اسٹیشن گئی۔ میں نے پولیس والوں کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ شہر میں آج کل جسمانی اعضاء کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2-3 لوگوں نے ایسی کمپلین درج کروائی تھی کہ کوئی بوڑھا ہے جو 300 روپے میں رشتہ کروانے کا کہہ کر لڑکیوں کو گھر سے غائب کرواتا ہے۔ شکر کرو کہ تم گھر واپس پہنچ گئی ہو، ورنہ دوسری لڑکیاں ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچی ہیں۔ پولیس والوں نے مجھ سے پوچھ کر اس بوڑھے کا اسکیچ بنا لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ آگے کارروائی کریں گے۔ میں اور میری ماں واپس لوٹ آئے تھے۔ پولیس والے کارروائی کرتے یا نہ کرتے، میرا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا گردہ گنوا دیا تھا۔ سرکاری اسپتال سے اماں نے میرا علاج شروع کروایا تھا کیونکہ میری صحت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی۔ 300 روپے میں میرا رشتہ تو نہیں ہوا تھا، البتہ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے جسم کا ایک حصہ کھو دیا تھا، لیکن اس واقعے نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں جو ہر وقت اس بات پر ناشکری کرتی تھی کہ میں بدصورت ہوں، میں کالی ہوں، میں چھوٹے قد کی ہوں، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے جسم میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو مکمل تھیں اور جن کی وجہ سے میں ایک صحت مند زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ جب سے میری ایک کڈنی نکلی تھی تب سے میرے لیے زیادہ پانی پینا، زیادہ چلنا پھرنا اور مشقت کا کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا، اس لیے اس پر مزید مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ جو انسان شکر گزاری سے زندگی گزارتا ہے، خدا اس کے حق میں راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے ہر وقت شکر کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ اب بھی میرے پاس ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو دوسرے سے کہیں زیادہ اچھی اور بہترین تھی۔